وضو بھی، اور زمانہ کیوں نہ آنکھوں میں جگہ دے، وہ خوش روح خوش گلو بھی تند خوبی، نہیں ہے رائے کہاں یہ آرزو بھی۔ محفل کے مہمان خصوصی ہیں ڈی آئی جی ڈیر اسماعیل خان جناب قاضی جمیل الرحمان صاحب، وہ چونکہ تشریف نہیں لائے تھے اس لیے میں نے اعلان نہیں کیا تھا، اور آج کی ہماری اس محفل کی صدارت فرما رہے ڈیر اسماعیل خان کے بزرگ اور سینئر شاعر جناب عبداللہ الجزائری۔ میں بتا دیتے ہیں ہمارے کیا سر دے پٹکے سر رامن سر سیرا پا ساکو صوبہ دے، نیت سر دے پٹکے سر رامن سر سیرا پا ساکو صوبہ دے، تے کو کے دے سوں نئے دے سنگ دے روز دعا ساکو صوبہ دے، اساں سادے لوگ سرکی دے، تو ہیں بادشاہ ساکو صوبہ دے، ہن کومل تیرے سر سے رے اوے ساری گال مکا ساکو صوبہ دے۔ دیکھا خواب جو میں نے کوئی تو بتلائے مجھ کو، اس کی کیا تعبیر ہے آخر؟ میں نے دیکھا کھلیانوں میں آگ لگی تھی، میں نے دیکھا کھلیانوں میں آگ لگی تھی، کھیتی ساری جل بھی چکی تھی، خاموشی تھی۔ ایک کنواں تھا گرد کنویں کے بیل کی جوڑی حسب روایت گھوم رہی تھی، لیکن نالی خشک پڑی تھی، خاموشی تھی۔ ایک کنواں تھا گرد کنویں کے بیل کی جوڑی حسب روایت گھوم رہی تھی، لیکن نالی خشک پڑی تھی، خاموشی تھی۔ کچی چار دیواری تھی، اس میں میں نے جھانک کے دیکھا، کونے میں تھا کچا کمرہ، کمرے کی دیوار گری تھی، ہلکی ہلکی روشنی بھی تھی، خاموشی تھی۔ اور چار قدم جب آگے پہنچا خون میں لت پت لاش پڑی تھی، چوراہے میں دیگ چڑھی تھی، خاموشی تھی۔ بیدار ہوا تو اٹھ کر دیکھا سارے محوے خواب تھے، لیکن دادی اماں جاگ رہی تھی، سوچ رہی تھی، خاموشی تھی۔ کہ جیسے چاند کو بادل چھپا لے آنچل۔ آپ نے دھنیواد ساگر، اور ہمارے اجتماع میں مدینے بھی سہاروں میں سہی ڈیرے دی ثقافت کے حوالے نال چند اشعار پیش کرے سا جو خزاں دے جنازے چائے ویندن، اندھارے دور ون دفنائے ویندن، خزاں دے جنازے چائے ویندن، اندھارے دور ون دفنائے ویندن، اتھاں کنڈیاں دا کوئی نہیں ذکر تھیندا، اتھاں کنڈیاں دا کوئی نہیں ذکر تھیندا، اتھاں پھلاں دے گراوان گائے ویندن۔ میری دھرتی دا ذات راہ محبت، میری دھرتی دا ذات راہ محبت، وفا تھائے ہوئے سجن گل لائے ویندن۔ فقط اے رسم میرے شہر دی ہے، فقط اے رسم میرے شہر دی ہے، گلاں وچ ہار آج بھی پائے ویندن۔ کسیاں نوں ودیائی دی چادر پائی ہوئی آ، پیرا ہیٹھ کتاڑ کے کسیاں نوں ودیائی دی چادر پائی ہوئی آ، اور تیری نظر زمین تے نہیں پوندی، این دید اسمان تے لائی ہوئی آ، تے دین چار شباب دے ہاتھ تے آنگن کیوں کاوش گار بھلائی ہوئی آ، او بندے ہینے ڈاڈے شہراں چ وسدے ہنوں کا دین دی رات پڑھائی ہوئی آ، تے تیرے کول امانت باقی ہے سارے دل دا پیار خدا حافظ، اساں کاوش پہندے پار پہیں تو بس بروار خدا۔ سو سو کہانی ہے پڑے بزرگیں دی کل مہربانی، میرے کن کھا گیاں دادی تے نانی جو بیٹھی بھی ہک بارڑی خاندانی، ترے خواب دیتی ہے خواباں دی رانی، سنوبر دے وانگو اسی گاٹ گانی، میں کر دیتا اقرار ہامو زبانی، پیچھے حور نازل تہی ناگہانی، پیچھے حور نازل تہی ناگہانی، نکوں راس آئی نہ وہ شب سہانی، اے جھیں سوچ لے تو اندھارا جگہ ہم شادی، یو جھیں مقدر کو پہ گئی لوٹی، ملی گٹھ مٹھڑی تے کالی کلوٹی، یو جھیں مقدر کو پہ گئی لوٹی، کرے نہ تا عقل دی موٹی، مرے دی چاٹا نپین دی یہ چونچاں کرے نہ تا عقل دی موٹی، جویں او ہے کھوٹی جویں اے ہے کھوٹی، تریہاں ٹائم ایویں تچھیں دی ہے روٹی، جویں منڈ کو ٹھننے مرے دی ہے جھوٹی،
میں کچھیندی ہے روٹی جویں مجھ کو ٹھنڈے مرندی ہے جھوٹی جے کچھ سال دینا کا سسرال والے کریں میں معصوم دی بوٹی بوٹی توڑے ماشاءاللہ ہے پنجا دے لگ بھگ ہنج پونج کے ہار سنگار کیتے بھلا چھان چھان دے دی خط آ گئے ملن تو صاف انکار کیتے چپ جو رہتا ہوں تو سینے میں جلن ہوتی ہے بولتا ہوں تو ہر ایک لفظ دھواں دیتا ہے اچھا چلیں دشمن کی الغار ہے ہر سو ہمارا نیند میں ہے کشتی ہے طوفان کی زد میں کھیون ہارا نیند میں ہے کشتی ہے دیکھا ہاتھ کی ریکھا کو دیکھا قسم رہا ہے ہاتھ کی ریکھا نیند میں ہے سب سے پہلے تو میں شرکائے محفل کی طرف سے اپنے ان شعراء حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرا خیال ہے we'll give them a big round of applause. حاضرین محترم بات مختصر کروں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ اعلان ہو چکا ہے کہ کھانے کا انتظام بھی ہے اور آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں. یہ ایک مکمل پیکج تھا میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم نے پچھلے گھنٹے میں سنا اس میں حسن ظن بھی تھا طنز و مزاح بھی تھا گلہ شکوہ بھی تھا اور معاشرے کی کچھ ایسے حقائق پہ روشنی ڈالی گئی جو تلخ حقائق ہیں. یہ ڈیرہ جس کا ایک نام سنا کرتے تھے یہ آج کے ان حالات میں ہے یہ کن حالات سے گزرا ہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے. ایک تحریک کو دیکھیں تو اس میں ہمیشہ سے ان لوگوں کا ایک بہت کلیدی کردار رہا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ محفلیں کم ہو گئی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی دوسرے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. میرا خیال یہ تھا کہ شاید یہ حال کھچ کھچ بھرا ہوگا اور شاید باہر بھی لوگ ہوں گے لیکن یہ بھی قابل افسوس ہے اور ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس شہر کی وہ رونقیں واپس لائیں. اس میں جو باتیں ہوئیں جو تلخیاں جن تلخیوں کی باتیں کی گئیں جو گلے شکوے تھے وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے سوچیں. جو جنگ میں لڑ رہا ہوں جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں وہ اس ڈیرہ کے امن کے لیے اس ڈیرہ کی ان خوشیوں کے لیے ان خوبصورتیوں کے لیے کہ جن کے لیے ڈیرہ مشہور تھا اور یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے. جب یہ ہمارے ساتھ ہوں گے جب ان کی یہ باتیں یہ جو جذبات ہم سب سوچتے اور سمجھتے ہیں لیکن آپ نے جو ابھی ان کو داد دی اور جو واہ واہ کی وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انہوں نے ہمارے جذبات کی ترجمانی کی اس لیے یہ اتنی داد ملی. تو میری یہ کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ کہ اگر ہم ضلعی انتظامیہ سب مل کے اس ڈیرہ کے امن کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ان ساری ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کریں گے. اور میں اس موقع پہ آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ مئی کے فرسٹ سیکنڈ ویک میں آپ سب میرے مہمان ہوں گے اور آپ سب بھی میرے مہمان ہوں گے اور ہم آلریڈی اسلم امان صاحب کو پتہ ہے ہم آلریڈی ایک مشاعرہ ارینج کرنے کے پروسیس میں تھے کہ یہ آ گیا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم باہر ہم لڑیں گے آپ آرام سے بیٹھ کے ان ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں تاکہ اللہ کرے کہ ڈیرے کا وہ نام اور مقام واپس آئے جس کے لیے ڈیرہ مشہور تھا. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے اپنے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اور ان سب شرکاء کی طرف سے آپ کا بہت بہت مشکور ممنون.